صفحہ نمبر 130 ہی جاری ہے۔ نمبر 3، تقسیم بنگال۔ انگریزوں نے 1905 میں بنگال کو 2 حصوں میں تقسیم انتظامی سہولت کی خاطر کیا تھا۔ مسلمانوں نے نہ اس کا مطالبہ کیا تھا اور نہ ان کو مسلم اکثریتی صوبے کے فوائد کا علم تھا۔ نئے صوبے کے قیام سے ہندو ناراض ہو گئے، انہوں نے اس کو ختم کرنے کے لیے پورا زور لگایا۔ یہ تحریک انگریزوں اور مسلمانوں دونوں کے خلاف تھی۔ اس سے ہندو مسلم تعلقات بگڑ گئے اور سارے صوبے میں فسادات ہونے لگے۔ اس صورتحال نے مسلمانوں میں اپنے جائز حقوق کی حفاظت کے جذبے کو ابھارا۔ 4، کانگریس کا قومی جماعت ہونے کا دعویٰ۔ کانگریس ابتدا ہی سے قومی سیاسی جماعت ہونے کا دعویٰ کرتی چلی آئی تھی۔ سر سید احمد خان کی وفات کے بعد اس نے علی گڑھ کالج کے طلباء کو اپنی طرف کھینچنا شروع کر دیا تھا۔ تقسیم بنگال کے خلاف تحریک میں کانگریس نے ہندوؤں کا جس طرح ساتھ دیا، اس نے اس کے قومی نمائندگی کے دعویٰ کو جھوٹا ثابت کر دیا۔ مسلمانوں کا ایک طبقہ کانگریس کی رہنمائی اور کارگزاری سے متاثر تھا اور چاہتا تھا کہ کانگریس کے پلیٹ فارم سے اپنی شکایات کا اظہار کرے۔ مسلمان لیڈروں کو نوجوانوں کے اس انداز فکر سے تشویش تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے لیے بھی ایک سیاسی پلیٹ فارم بن جانا چاہیے۔ صفحہ نمبر 131، جو نوجوانوں کے قومی جوش کو قومی مفاد میں استعمال کر سکے۔ 5، ہندوؤں کی اصلاحی تحریکیں۔ 19ویں صدی کے دوران ہندوؤں میں بہت سی سماجی اور مذہبی اصلاحی تحریکیں چلیں۔ ان تمام تحریکوں میں مسلم دشمنی کا عنصر نمایاں اور مشترک تھا۔ ان میں سب سے زیادہ تشدد پسند جماعت آریہ سماج تھی۔ وہ برصغیر میں مسلمانوں کا وجود برداشت کرنے کو تیار نہیں تھے۔ اس کا موقف تھا کہ ہندوستان صرف ہندوؤں کے لیے ہے۔ آریہ سماج کا سب سے زیادہ اثر و رسوخ یوپی اور پنجاب میں تھا اور یہی وہ 2 صوبے ہیں جنہوں نے جدید برصغیر کی تاریخ میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ آریہ سماجی ہندو کانگریس کے اونچے لیڈروں میں تھے۔ 1900 میں بھارت سبھا مڈل کے نام سے ایک اور جماعت قائم ہو گئی جو بعد میں ہندو مہا سبھا کے نام سے مشہور ہوئی۔ یہ لوگ سخت انتہا پسند واقع ہوئے تھے اور کانگریس پر ان کا گہرا اثر تھا۔ 6، گائے کا مسئلہ۔ ہندو گائے کو ایک مقدس جانور سمجھتے ہیں اور اس کو گیو ماتا یعنی ماں کے نام سے یاد کرتے ہیں، جبکہ عام مسلمان گائے کا گوشت کھاتے ہیں۔ 1880 سے ہندوؤں نے گھٹور کھشا سبھائیں بنانی شروع کر دیں تاکہ گائے کا ذبیحہ قانونی طور پر ممنوع قرار دیا جائے۔ گائے کا گوشت انگریزوں کا بھی من بھاتا کھاجا تھا، مگر وہ حکمران تھے، اس لیے ہندوؤں کے غضب کا نشانہ صرف مسلمان تھے۔ 7، جدید ہندو ادب۔ جدید ہندو ادب کی ابتدا انگریزوں کی مہربانیوں کا نتیجہ تھا۔ بنگالی زبان سے عربی اور فارسی الفاظ چن کر نکال دیے گئے۔ اس طرح بنگالی زبان ہندو زبان بن کر رہ گئی تھی۔ گزشتہ صدی کے آخر میں ہندوؤں نے نظم و نثر میں جو لٹریچر پیدا کیا وہ سراسر مسلمانوں کے خلاف تھا۔ دیانند سرسوتی نے ستارتھ پرکاش کا ایک باجو 100 صفحات پر مشتمل اور مسلمانوں کے خلاف تھا لکھا۔ جنکم چندر چیڑ جی نے آنند ماتھ نامی ناول تحریر کیا جس میں مسلمانوں کی حکومت کے خلاف ہندوؤں کی ایک بغاوت کا حال تھا۔ تقسیم بنگال کے خلاف ہندو تحریک کے دوران مسلم دشمن لٹریچر بڑی تعداد میں چھپا۔ بدنام زبانہ بندے ماترم نامی گیت نے بھی اسی دور میں رواج پایا۔ اس ادب میں مسلمانوں کو چور، ڈاکو، لٹیرے اور غدار کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ صفحہ نمبر 132۔ 8، شملہ وفد کی کامیابی۔ شملہ وفد کی کامیابی نے مسلمانوں کو بڑا حوصلہ دیا، ان کو اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے منظم کوشش کرنے کی اہمیت اور افادیت کا پہلی مرتبہ احساس دلایا۔ وہ سمجھ گئے کہ اگر انہوں نے اپنی علیحدہ سیاسی جماعت نہ بنائی تو ان کو جداگانہ انتخاب کا حق نہیں ملے گا۔ 9، سید امیر علی کا خط۔ شملہ وفد کی کامیاب واپسی کے بعد سید امیر علی نے محسوس کیا کہ جداگانہ انتخاب کے حق کی منظوری کی جدوجہد طویل اور کٹھن ہوگی۔ انہوں نے لندن سے نواب محسن الملک کو ایک خط لکھا جس میں اس رائے کا اظہار کیا کہ بھرپور جدوجہد کے بغیر کامیابی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ اس کوشش کو منظم بنانے اور مربوط اور جداگانہ انتخاب کے فوائد کو یقینی بنانے کے لیے ضروری ہے کہ علی گڑھ جیسے مرکزی مقام پر ایک مسلم سیاسی پارٹی تشکیل دی جائے۔ اس نصیحت کا اچھا نتیجہ برآمد ہوا۔ مسلم لیگ کی بنیاد دسمبر 1906 میں ڈھاکہ میں رکھی گئی۔ اس سال مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کے سالانہ جلسے کا انعقاد اسی شہر میں قرار پایا تھا۔ مندوبین کو پہلے سے اطلاع دی جا چکی تھی کہ کانفرنس کے اختتام پر ایک دن کے لیے سیاسی معاملات پر صلاح و مشورہ ہوگا۔
30 دسمبر کا دن اس مقصد کے لیے مخصوص کیا گیا تھا۔ اس دن تمام صوبوں کے سرکردہ اور نمائندہ مسلمانوں کا ایک اجلاس کانفرنس کے پنڈال میں ہوا۔ رسمی کارروائی کے لیے کم وقت دکھا کر صوبوں کے سرکردہ اور نمائندوں مسلمانوں کا ایک اجلاس رسمی کارروائی کے لیے کم وقت رکھا گیا تھا، کیونکہ بہت سے ڈیلیگیٹس یعنی بہت سے جو وفود تھے اسی دن دوپہر کو اسپیشل گاڑی کے ذریعے کلکتہ کو واپس آ رہے تھے، لیکن ایجوکیشنل کانفرنس کی نشستوں کے دوران ایک سیاسی جماعت کی تشکیل کے موضوع پر مندوبین کے درمیان بات چیت ہوتی رہی تھی۔ مقررہ وقت سے کچھ عرصہ بعد پٹنہ کے مشتر مظہر الحق نے وقار الملک کا نام صدارت کے لیے تجویز کیا اور ایک مختصر تقریر کرتے ہوئے کہ ہمارے نوجوان سیاست کے میدان میں کودنے کے لیے بےتاب ہیں، ان کے گرم خون کی رہنمائی کا فریضہ وقار الملک کا تدبر اور توازن ہی انجام دے سکتا تھا۔ نمبر 10 مسلمانوں کے خدشات۔ رسمی شکریہ ادا کرنے کے بعد وقار الملک نے حالات حاضرہ پر تبصرہ کیا اور مسلمانوں کے مستقبل کے متعلق اپنے خدشات کا اظہار ان الفاظ میں کیا۔ صفحہ نمبر 133 یعنی 133۔ اپنے خدشات کا اظہار ان الفاظ میں کیا: مسلمانوں کی آبادی اس ملک کی کل آبادی کا 5واں حصہ ہے۔ جب برطانوی حکومت یہاں سے رخصت ہوگی تو اقتدار اعلیٰ اس قوم کے ہاتھوں میں چلا جائے گا جو تعداد میں ہم سے 4 گنا ہے۔ اس وقت صورتحال کیا ہوگی؟ ہماری زندگیاں، ہماری املاک، ہمارا ناموس اور ہمارا مذہب سب خطرے میں پڑ جائیں گے۔ اس وقت جب کہ برطانوی حکومت جیسی حکومت ہمارے درمیان موجود ہے، اس وقت کہ جب برطانوی حکومت جیسی حکومت ہمارے درمیان موجود ہے تو ہم اپنے اقتدار کے بھوکے ہمسایوں کے ہاتھوں ہر ضلع اور ہر شہر میں پریشان ہیں۔ جب یہ دور ختم ہو جائے گا تو ہم ان لوگوں کے رحم و کرم پر ہوں گے جو مسلمانوں سے اورنگزیب اور اس سے پہلے کے مسلمان بادشاہوں کے حقیقی یا فرضی مظالم کا انتقام لینا چاہتے ہیں۔ اس صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں اپنی قوت کو ایک مرکز پر لانا ہوگا۔ ہمیں کانگریس سے کوئی عداوت نہیں، ہم اپنے ہمسایوں کے ساتھ اخلاق، ہمدردی اور انصاف سے پیش آئیں گے۔ کانگریس نے چند ایسے کام کیے ہیں جن کا فائدہ ہمیں بھی پہنچا ہے۔ اعتدال پسندی ہماری طبیعت کا خاصہ ہے اور یہی ہماری جماعت کا امتیازی نشان ہوگا۔ 2 نمبر 11 نواب سلیم اللہ خان کے خیالات۔ جناب وقار الملک اپنی تقریر ختم کر چکے تو نواب سلیم اللہ خان نے نئی سیاسی جماعت کی تاسیس یعنی اس کی بنیاد کی قرارداد پیش کرتے ہوئے کہا: اگر ہم اپنی روایتی پالیسی پر کاربند رہتے اور تعلیم کی اشاعت سے ہمارے سب قومی مقاصد پورے ہو جاتے تو آج ہم کو کوئی سیاسی جماعت بنانے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ یہ قدم صرف مجبوری کی حالت میں اٹھایا گیا ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ برطانیہ کا صاحب اقتدار طبقہ ہندوستان کے حقیقی حالات سے بے خبر ہے۔ ان کی نظروں میں خاموشی سے کام کرنے والے بے لوث کارکنوں کی کوئی قدر نہیں۔ اقلیت کے مفاد کو ایک طاقتور اکثریت مسلسل نظر انداز کرتی چلی آ رہی ہے۔ حالات نے ثابت کر دیا کہ ہماری شکایتیں بالکل جائز ہیں۔ ہمارے بزرگ لیڈر سید احمد خان نے 1887 میں قوم کو کانگریس میں شریک ہونے سے روکا تھا۔ یہ مشورہ قطعی طور پر صائب تھا، یعنی بالکل ٹھیک تھا، جائز تھا۔ انہوں نے 1893 میں ڈیفنس ایسوسی ایشن کے نام سے ایک جماعت بنائی تھی۔ 1901 میں بھی لکھنؤ میں اس غرض سے مسلمان عمائدین کا اجتماع ہوا تھا۔ آج کل مشرقی بنگال جس بحران سے گزر رہا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ایک فیصلہ کن قدم اٹھا کر اپنے آپ کو منظم کریں۔ اس وقت ہمارے سامنے 4 راستے ہیں۔ اول، ہمیں پہلے کی طرح سیاست سے بے تعلق رہیں۔ دوم، سیاست کے میدان میں داخل ہو کر براہ راست ہندوؤں کی مخالفت شروع کر دیں۔ سوم، خود ہی کانگریس کی حاشیہ بردار بن جائیں۔ اور چہارم، اپنی علیحدہ سیاسی جماعت بنائیں۔ صفحہ نمبر 134۔ کانگریس میں شامل ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ 1887 سے لے کر اب تک ہم اسی موقف پر قائم ہیں۔ صرف ہندوؤں کی مخالفت کرنے کے لیے علیحدہ جماعت بنانا بھی خارج از بحث ہے۔ ہمارے بدترین دشمن بھی ہم پر کسی کی قوم کی مخالفت کا الزام نہیں دھر سکتے۔ سیاست سے پرے رہ کر بھی دیکھ لیا، ہماری خاموشی نے ہمیں کمزور بنا کر بہت سی صبر آزما مشکلوں میں ڈال دیا ہے۔ ہم اپنا تحفظ چاہتے ہیں، شرپسندی اور شورش سے دور رہیں گے، سیاست کے میدان میں داخل ہو کر سلامت روی کو ہاتھ سے نہ جانے دیں گے۔ ہم متحد ہوں گے، ہماری جماعت ایک نمائندہ جماعت ہوگی جو مسلمانوں کے احساسات کو حکومت تک پہنچائے گی۔ لیگ کی اسپرٹ یہ ہوگی: آزاد رہوں اور میرا مسلک ہے صلح کا، ہرگز کبھی کسی سے عداوت نہیں مجھے۔ لیگ کا وجود میں آنا،
حکیم اجمل خان نے قرارداد کی تائید کی۔ دوسری تقریر میں ظفر علی خان، صاحبزادہ آفتاب احمد، شیخ عبداللہ اور مسٹر محمد علی کی طرف سے ہوئیں۔ جماعت کا نام مسلم لیگ رکھا گیا۔ محسن الملک اور وقار الملک اس کے جوائنٹ سیکریٹری مقرر ہوئے۔ بعد میں آغا خان اس کے صدر مقرر ہوئے۔ لیگ کا آئین بنانے کے لیے ایک مختصر سی کمیٹی نامزد کی گئی تھی اور آخری قرارداد میں تقسیم بنگال کی حمایت کی گئی۔ اس کو مسلمانوں کے حق میں مفید بتایا گیا اور اس کے خلاف برپا ہونے والی طوفانی شورش کی حوصلہ شکنی کا مطالبہ کیا گیا۔ اغراض و مقاصد۔ آج اجلاس میں کل 4 قراردادیں منظور کی گئیں۔ ان میں سے ایک نے تقسیم بنگال کی حمایت کی گئی اور اس کو مسلمانوں کے حق میں مفید بتایا گیا۔ یہ نکات مسلم لیگ کے اغراض مقاصد قرار پائے۔ نمبر 1، ہندوستان کے مسلمانوں میں حکومت برطانیہ کے لیے وفاداری کے جذبات کو ابھارنا اور حکومت اور مسلمانوں کے درمیان حکومت کے کسی اقدام کے ارادوں کے بارے میں غلط فہمیوں کو دور کرنا۔ صفحہ نمبر 135، جز نمبر 2، مسلمانوں کے سیاسی حقوق اور مفادات کی حفاظت کرنا اور ان کو آگے بڑھانا اور ان کی ضروریات اور امنگوں سے حکومت کو باخبر رکھنا۔ 3، دوسری قوموں کے خلاف مسلمانوں میں دشمنی کے جذبات کو ابھرنے سے روکنا، لیکن اس طرح کے لیگ کے اغراض و مقاصد ان کو نقصان نہ پہنچے۔ مسلم لیگ کی تشکیل کے دن سے ہی یہ بات واضح کر دی گئی کہ اس جماعت کا مقصد انگریز یا ہندو کی مخالفت نہیں ہے، بلکہ اسی غرض و قائد مسلمان کا اتحاد اور ہم وطنوں کے ساتھ اشتراک عمل کے ذریعے سیاسی حقوق حاصل کرنے کے لیے آئینی طریقے اختیار کرنا ہے، اور یہ کہ مسلمانوں کو اسلامی اخوت کے رشتہ میں منسلک کر کے ان کی معاشرت اور تہذیب کو مخالفوں کے دباؤ اور اثرات سے بچانا اور حق تلفیوں سے محفوظ رکھنا تھا۔ مسلم لیگ پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اس نے اپنے اغراض و مقاصد میں مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان موافقت پیدا کرنے اور انگریزی حکومت کے لیے وفاداری کا جذبہ ابھارنے کو بھی شامل کیا تھا۔ صفحہ نمبر 135 ہی جاری ہے۔ لیکن کانگریس کی ابتدا بھی اسی طرح ہوئی تھی۔ اس نے اس بات کو دوسرے الفاظ میں بیان کیا تھا اور اس کے ہر اجلاس میں برطانوی حکومت کے استحکام کے لیے دعائیں مانگی جاتی تھیں اور حکومت سے وفاداری کا بھرپور اظہار کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ کانگریس کی تو بنیاد ہی ایک انگریز افسر نے ڈالی تھی، جبکہ مسلم لیگ کا خیال خود مسلمانوں کو پیدا ہوا۔ انہوں نے اس کو قائم کیا۔ یا نہ ہیوم تھا اور نہ ویڈربرن، نہ کسی رپن یا ڈفرن سے مشورہ کیا گیا اور نہ ان سے تائید و حمایت کی درخواست کی گئی۔ آئین۔ مسلم لیگ کے پہلے صدر آغا خان کو چنا گیا۔ سید حسن بلگرامی کو جنرل سیکرٹری اور نواب محسن الملک اور نواب وقار الملک کو جوائنٹ سیکرٹری بنایا گیا۔ اس کا دفتر علی گڑھ میں قائم ہوا۔ اس کی رکنیت مسلمانوں کے اعلیٰ طبقے تک محدود تھی۔ اس کی خاص بات یہ تھی کہ وہی لوگ جو سیاست سے مکمل علیحدگی کا پرچار کرتے رہے تھے مسلم لیگ پر چھائے ہوئے تھے۔ 60 ارکان پر مشتمل ایک کمیٹی آئین سازی کے لیے تشکیل دی گئی۔ یہ آئین 2 برس میں تیار ہوا، جو تمام تر مولانا محمد علی جوہر نے لکھا تھا۔ اس طرح مسلم لیگ کی تشکیل مکمل ہوئی۔ یہ عجب اتفاق ہے کہ کانگریس برصغیر میں یونیورسٹیوں کے قیام کے 30 برس بعد قائم ہوئی۔ اسی طرح علی گڑھ کالج کے قیام کے 30 برس بعد مسلم لیگ عالم وجود میں آئی۔ اس کی شاخیں شہر شہر قائم ہو گئیں۔ 1910 میں اس کا صدر دفتر لکھنؤ چلا گیا۔ پنجاب میں مسلم لیگ تشکیل پائی تھی۔ لیگ کے دوسرے اجلاس میں اس کی توثیق کی گئی۔ صفحہ نمبر 136۔ مسلم لیگ کے ابتدائی سال۔ اپنے قیام کے بعد مسلم لیگ کا پہلا باقاعدہ سالانہ اجلاس 29 اور 30 دسمبر 1907 میں کراچی میں ہوا۔ اس کے صدر آدم جی پیر بھائی تھے۔ اس کا ایک خصوصی اجلاس مارچ 1908 میں علی گڑھ میں ہوا۔ اس میں لیگ کے آئین کو آخری شکل دی گئی۔ اس کا دوسرا سالانہ اجلاس دسمبر 1908 میں امرتسر میں ہوا۔ اس کے صدر علی امام تھے۔ مسلم لیگ کا تیسرا سالانہ اجلاس جنوری 1910 میں دہلی میں ہوا۔ صدارت کے فرائض خان بہادر غلام علی نے ادا کیے۔ اس اجلاس میں آغا خان نے کہا، مجھے خوشی ہے کہ ہمارا منصفانہ مطالبہ یعنی تقسیم بنگال تسلیم کر لیا گیا ہے۔ ہمیں اس کو تعریف بھرے جذبے کے ساتھ آخری اور حتمی سمجھنا چاہیے۔ اس طرح پہلے 5 سالوں میں تو مسلم لیگ اپنے بیان کردہ مقاصد کے مطابق اپنے پروگرام پر کامیابی کے ساتھ عمل کرتی رہی۔ مسلم لیگ کی تشکیل کے بعد ہندوؤں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ جماعت گورنر جنرل اور اس کے حواریوں کے اشارے پر قائم کی گئی ہے۔ یہ الزام بالکل غلط تھا کہ کوئی تحریک جسے قوم کی حمایت حاصل نہ ہو کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اہمیت۔ مسلم لیگ کا قیام برصغیر کی جدید تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ مسلم قومیت متحد ہو کر سیاسی میدان میں اترائی ہے۔ مسلم لیگ نے برصغیر کے مسلمانوں کے مفادات کی ہر پہلو سے حفاظت کی۔ مسلمان کانگریس سے الگ رہے اور ملکی سیاست میں بھی حصہ لینے لگے۔ اسی جماعت کے سبب ان کو آخر کار الگ وطن بھی ملا۔
ایک اور مسلمان مورخ لکھتا ہے کہ مسلم لیگ کے قیام سے مسلمانوں کو بحیثیت قوم بڑی تقویت ملی۔ علی گڑھ تحریک نے مسلمانوں میں تعلیمی اور معاشرتی شعور پیدا کر کے ان کو جداگانہ قومیت کا احساس دلایا تھا۔ مسلم لیگ نے ان کو ایک متحدہ سیاسی اور قومی پلیٹ فارم فراہم کیا۔ مسلم لیگ کے ابتدائی کارنامے۔ مسلم لیگ نے اپنے قیام کے بعد چند سال ہی کے اندر کئی کارنامے انجام دیے جن سے مسلمانوں کو بہت فائدہ پہنچا۔ ان کا مختصر جائزہ درجہ ذیل ہے۔ صفحہ نمبر 137۔ نمبر 1، سیاسی رہنمائی۔ 1906 سے 1919 تک مسلم لیگ مسلمانوں کی واحد سیاسی جماعت تھی۔ اس کی رکنیت محدود تھی، اس پر نوابوں اور جاگیرداروں کا قبضہ تھا۔ اس کی سیاسی سرگرمیاں نفیس ڈرائنگ روم کے اعلیٰ صوفوں کے مباحثوں تک محدود تھیں۔ اس کے باوجود عوام کی نبض پر اس کا ہاتھ تھا۔ اس نے عام مسلمانوں کے جذبات اور مفادات کی اچھی طرح ترجمانی کی اور حکومت کی توجہ مسلم شکایات کی طرف دلائی اور ان کا علاج کرایا۔ مسلم لیگ نے مسلمانوں میں بڑا اثر و رسوخ حاصل کیا۔ 2، جداگانہ انتخاب کی منظوری۔ وائسرائے منٹو نے شملہ وفد کے مطالبات پر ہمدردانہ غور کا وعدہ کیا تھا۔ حکومت آئینی اصلاحات جلد نافذ کرنا چاہتی تھی، مگر اس بات کی کوئی ضمانت نہ تھی کہ نئے نظام میں مسلمانوں کی سیاسی حقوق کا تحفظ کیا جا سکے گا۔ مسلمان فکر مند تھے۔ مسلم لیگ نے اپنے دوسرے سالانہ اجلاس میں کئی قراردادیں پاس کیں جن میں مطالبہ کیا گیا کہ کونسلوں میں مسلمان امیدواروں کا انتخاب صرف مسلم ووٹر کریں۔ لندن میں کانگریس کے خیرخواہوں کی پوری کوشش تھی کہ مسلمانوں کو جداگانہ انتخاب کا حق نہ ملے۔ آخر 27 جنوری 1909 کو سید امیر علی مسلم لیگ کا ایک وفد لے کر وزیر ہند کے پاس گئے اور اس کو مسلمانوں کے مطالبات سمجھائے۔ ریفارم بل کی خواندگی کے دوران بھی پارلیمنٹ کے کانگریسی دوستوں نے جداگانہ انتخاب کی شک نکلوانے کی بڑی کوشش کی، مگر وہ کامیاب نہ ہوئے۔ جداگانہ انتخاب ہندو مسلم اختلافات کا نتیجہ تھا، اس کا سبب نہیں تھا۔ 3، سرکاری ملازمتوں میں حصہ۔ اس زمانے میں مسلمانوں کو سرکاری ملازمتیں نہ دی جاتی تھیں۔ اس وقت کسی ہائی کورٹ میں کوئی مسلمان جج نہ تھا۔ مسلم لیگ نے سرکاری ملازمتوں سے مسلمانوں کی محرومی کا نوٹس لیا اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ مسلمانوں کو بھی عام اور اعلیٰ سرکاری ملازمتیں دی جائیں۔ حکومت نے اس شکایت کو دور کرنے کی کوشش کی۔ حکومت نے میاں شاہ دین کو پنجاب ہائی کورٹ کا جج مقرر کیا۔ کرامت حسین الہ آباد ہائی کورٹ کے جج بنے۔ شرف الدین کو کلکتہ ہائی کورٹ کا جج بنایا گیا اور عبدالرحیم کو مدراس ہائی کورٹ میں جج کی اسامی ملی۔ وزیر ہند کی انڈیا کونسل میں ایک ہندو اور ایک مسلمان کی رکنیت دی گئی۔ مسلمان رکن سید حسن بلگرامی تھے۔ وائسرائے کی انتظامی کونسل میں ایک ہندو ایس پی سہنا کو لیا گیا، مگر کسی مسلمان کو یہ اعزاز نہ دیا گیا۔ صفحہ نمبر 138، جز نمبر یا پوائنٹ نمبر 4، مسلم وقف بل کی منظوری۔ مسلم اوقاف کی حالت بڑی خراب تھی۔ مسلم لیگ نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ مسلم اوقاف کے تحفظ کے لیے ایک قانون بنایا جائے۔ مسلم لیگ کے اشارہ پر یہ خدمت قائد اعظم محمد علی جناح نے انجام دی۔ وہ مرکزی قانون ساز کونسل کے رکن تھے اور ابھی مسلم لیگ سے دور تھے۔ انہوں نے 17 جولائی 1912 کو مسلم وقف بل مرکزی مجلس قانون ساز میں پیش کیا۔ اس کی پیروی بڑی قابلیت سے کی۔ یہ پہلا غیر سرکاری بل تھا جس نے 7 اگست 1913 کو قانونی شکل اختیار کی۔ 6، میثاق لکھنؤ۔ معاف کیجیے گا، پوائنٹ نمبر 5، میثاق لکھنؤ۔ مسلم لیگ کا ایک اور بڑا سیاسی کارنامہ میثاق لکھنؤ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ ہندو اور مسلمانوں کے درمیان پہلا آخری سیاسی سمجھوتا تھا۔ اس میں سیاسی اصلاحات کی ایک مشترکہ اسکیم بنائی گئی۔ اس موقع پر کانگریس کہ مسلمانوں کے لیے جداگانہ انتخاب پر راضی ہو گئی اور مسلم لیگ کو مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت تسلیم کیا۔ مسلم لیگ لندن برانچ۔ نمبر 1، قیام۔ برصغیر میں مسلم لیگ کے قیام کے ساتھ ہی اس کو شدت سے محسوس کیا گیا۔ جب تک برطانوی رایاموں کو ہموار نہیں کیا جائے گا، مسلم لیگ اپنے مقاصد کے حصول میں کامیاب نہیں ہوگی۔ کانگریس کی لندن شاخ یہ کام دیر سے کر رہی تھی، اس لیے لندن میں مسلم لیگ کی ایک شاخ قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ چنانچہ 8 مئی 1908 کو مسلمانوں اور ان کے نقطۂ نظر کے حامی انگریزوں کا ایک اجلاس کیکسٹن
لندن میں ہوا، جس کی صدارت سید امیر علی نے کی۔ انہوں نے اپنی صدارتی تقریر میں اس حقیقت کو واضح کیا کہ برصغیر کے مسلمان دوسری قوموں کے ساتھ اتحاد و یگانگت کے فروغ کے خواہاں ہیں، اور یقین دہانی کرائی کہ مسلم لیگ تمام آئینی ذرائع سے مسلمانوں کے سیاسی حقوق کے تحفظ اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرے گی۔ صفحہ نمبر 139۔ نمبر 1، اغراض و مقاصد۔ سید امیر علی کو مسلم لیگ لندن برانچ کا صدر منتخب کیا گیا ہے۔ اس کی ورکنگ کمیٹی میں علامہ محمد اقبال اور ڈاکٹر مختار احمد انصاری بھی شامل تھے۔ اتفاق رائے سے شاہ کے حسب ذیل اغراض و مقاصد طے پائے۔ نمبر 1، برصغیر کی مختلف اقوام میں اتحاد اور ہم مانگی پیدا کرنا۔ 2، برصغیر کی دوسری اقوام کے ساتھ مل کر ملک کی ترقی اور فلاح کے لیے کام کرنا۔ 3، برصغیر کے مسلمانوں کے مفادات کی تمام آئینی اور قانونی ذرائع سے حفاظت کرنا۔ 4، انگلستان کے سرکردہ مفکرین کو برصغیر کے مسلمانوں کے مسائل سے باخبر رکھنا۔ اجتماع میں میجر سید حسن بلگرامی نے، جو ان دونوں وزیر ہند کونسل کے رکن تھے، کل ہند مسلم لیگ کے اغراض و مقاصد پر روشنی ڈالی اور مسلم لیگ برانچ کے قیام پر مسرت کا اظہار کیا، اور لندن برانچ کو اس بات پر خصوصی مبارکباد دی کہ اس نے سید امیر علی جیسی اعلیٰ شخصیت کی خدمات حاصل کی ہیں۔ خدمات۔ اگلا پوائنٹ ہے خدمات۔ مسلم لیگ لندن برانچ نے برصغیر کے مسلمانوں کی بڑی اور اہم خدمات انجام دی۔ جداگانہ انتخاب کے حصول کا مسئلہ مسلمانوں کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ تھا۔ لندن برانچ نے اس بارے میں بڑی مستعدی اور سرگرمی دکھائی اور ہندوؤں کے مخالفانہ پروپیگنڈے کا منہ توڑ جواب دیا۔ وزیر ہند برصغیر کے حالات سے پوری طرح واقف نہ تھا۔ شاہ نے اس کو صحیح صورتحال سے آگاہ کیا اور اس کو بتایا کہ مسلمانوں کی فلاح و بہبود اور ان کی سیاسی مفادات کا تحفظ صرف جداگانہ انتخاب کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے۔ 27 جنوری 1909 کو اس سلسلے میں ایک وفد کے ساتھ سید امیر علی وزیر ہند سے ملے اور اس سے امداد کا وعدہ لیا، جو اس نے پورا کیا۔ حق کے جداگانہ انتخاب کی منظوری کے سلسلے میں مسلم لیگ لندن برانچ نے قابل تعریف خدمات انجام دیں۔ چنانچہ اگر یہ کہا جائے کہ حصول جداگانہ انتخاب مسلم لیگ لندن برانچ کی کوششوں کا نتیجہ تھا تو یہ بات بے جا نہ ہوگی۔ مسلم لیگ کے بانی رہنما۔ مسلم لیگ کے قیام کی تحریک اور اس کو ایک تناور درخت بنانے کے عمل میں نواب محسن الملک اور نواب سلیم اللہ خان، نواب وقار الملک اور سر آغا خان نے نمایاں حصہ لیا۔ ان میں نواب محسن الملک اور نواب وقار الملک کا ذکر کیا جا چکا ہے۔ بقیہ رہنماؤں کی خدمات کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 140۔ نمبر 1، نواب سلیم اللہ خان۔ نواب سلیم اللہ خان 1884 میں ڈھاکہ کے نواب خاندان میں پیدا ہوئے۔ ان کے خاندان نے رفاع عامہ کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ان کے والد کا نام نواب احسن اللہ خان تھا، جن کا انتقال 1901 میں ہوا۔ وہ 1903 میں اپنے باپ کے جانشین بنے اور نواب بہادر کا خطاب پایا۔ تقسیم بنگال کے خلاف ہندو تحریک نے ان کو سیاسی میدان میں کھینچ لیا گیا۔ بنگالی مسلمانوں کے سیاسی حقوق اور مفادات کے تحفظ کے لیے انہوں نے 1905 میں محمڈن پروونشل یونین بنائی۔ وہ بنگال کے مسلمانوں کے سب سے بڑے سیاسی لیڈر تھے۔ بیماری کی سبب وہ شملہ وفد میں شریک نہ ہوئے، مگر انہوں نے نواب محسن الملک کو دعوت دی کہ وہ مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کا ایک اگلا اجلاس ڈھاکہ میں منعقد کریں۔ اب تک بنگال علی گڑھ تحریک کے اثر سے باہر تھا۔ نواب کے دعوت نامے نے علی گڑھ قیادت اور اس کے اثر و رسوخ کو مسلم بنگال کے قلب میں پہنچا دیا۔ نواب سلیم اللہ خان نے دسمبر 1910 میں مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کے سالانہ اجلاس کی صدارت کی، جو امرتسر میں منعقد ہوا۔ اگلے سال 10 دسمبر 1911 میں تقسیم بنگال کی تنسیخ نے ان کو بڑا دکھ دیا، جس کا اظہار انہوں نے مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس 3 مارچ 1912 میں کیا، اور اپنے خطاب کے بعد انہوں نے سیاسی زندگی ترک کر دینے کا اعلان کیا۔ ان کا دل ٹوٹ گیا تھا۔ 16 جنوری 1915 کو انہوں نے وفات پائی۔ نواب سلیم اللہ خان تو جوانی میں وفات پا گئے، مگر جو بیج انہوں نے بویا وہ پھل پھول لایا۔ وہ نہ صرف قیام مسلم لیگ کے عمل میں شریک تھے، بلکہ انہوں نے مشرقی بنگال میں جو سیاسی شعور پیدا کیا وہ ان کی وفات سے کمزور نہ ہوا۔ سیاسی میدان میں داخل ہونے میں
انہوں نے پہل کی ان کے دو بھانجوں خواجہ ناظم الدین اور خواجہ شہاب الدین نے تحریک پاکستان اور خدمت پاکستان میں نمایاں حصہ لیا۔ انہوں نے شیر بنگال کا ابو القاسم فضل حق کو سیاسی میدان میں آگے بڑھایا۔ وہ 1913 میں بنگال مسلم لیگ کے جنرل سیکرٹری مقرر ہوئے۔ ڈھاکہ یونیورسٹی کے کورٹ نے اپنے قیام کے بعد جو پہلی قرارداد پاس کی اس میں مرحوم نواب کی خدمات کو بھرپور خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ 2. سر آغا خان اسماعیل خواجہ فرقہ کے روحانی پیشوا سلطان محمد شاہ آغا خان 2 نومبر 1877 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ وہ 8 برس کے تھے کہ ان کے والد وفات پا گئے۔ ان کو اعلیٰ تعلیم ان کی والدہ نے دلوائی۔ نواب محسن الملک جب بمبئی جاتے تو وہ اکثر آغا خان سے ملاقات کرتے تھے۔ آغا خان نے مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کے اجلاس بمبئی 1903 میں مجلس استقبالیہ کے چیئرمین کے فرائض بھی انجام دیے۔ صفحہ نمبر 141۔ دہلی دربار 1912 کے فوراً بعد اس کانفرنس کا دہلی اجلاس ہوا جس کے صدر آغا خان تھے۔ وہ شملہ وفد کے سربراہ تھے۔ وہ 1907 میں مسلم لیگ کے مستقل صدر بنے اور 1913 میں مستعفی ہوئے۔ علی گڑھ یونیورسٹی کے لیے چندہ جمع کرنے کے لیے انہوں نے سارے ملک کا دورہ کر کے مطلوبہ رقم اکٹھی کی۔ اگرچہ وہ تحریک خلافت سے الگ رہے لیکن انہوں نے لندن میں بیٹھ کر ترقی مفادات کی بھرپور حفاظت کی۔ انہوں نے 31 جنوری 1928 کو مسلم کانفرنس کے اجلاس کی صدارت کی۔ پہلی گول میز کانفرنس میں وہ مسلم وفد کے سربراہ تھے۔ بوجمدر کا بیان ہے کہ 1906 میں آغا خان نے مسلمانوں کی طرف سے مطالبات پیش کیے جو منٹو نے منظور کر لیے۔ 1/4 صدی کے بعد آغا خان نے دوبارہ ایک مطالبہ کیا۔ اس کا نتیجہ فرقہ وارانہ فیصلہ یعنی کمیونل ایوارڈ تھا۔ برطانوی راج کے آخری 10 برس میں تحریک پاکستان نے عروج حاصل کیا۔ آغا خان نے اس میں تو کوئی حصہ نہ لیا لیکن وہ برصغیر کے مسلمانوں کے معاملات میں دلچسپی لیتے رہے۔ ان کی ڈائمنڈ جوبلی پاکستان میں بڑی شان و شوکت کے ساتھ منائی گئی۔ 8 فروری 1950 کو انہوں نے کراچی میں پاکستان انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل افیئرز میں جو تقریر کی وہ قابل ذکر ہے۔ ان کا موضوع مسلمان ریاستوں کا مستقبل تھا۔ دنیا کے یہ شہری 11 جولائی 1957 کو وفات پا گئے اور مصر میں دفن ہوئے۔ ایک سیاسی رہنما اور کارناموں کے سبب ان کی خدمات کا درجہ قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد آتا ہے۔ صفحہ نمبر 142 باب نمبر 3 جداگانہ مسلم شناخت کی طرف ترقی۔ حصہ 2 ٹوورڈز دا گروتھ آف سیپریٹ مسلم پولیٹیکل آئیڈینٹی پارٹ 2 جداگانہ انتخابات یعنی سیپریٹ الیکٹوریٹس۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد 1861 میں مقامی لوگوں کی حکومتی معاملات میں شرکت کا موقع دینے کے لیے ایکٹ نافذ کیا گیا، لیکن یہ محض دھوکہ تھا۔ برصغیر کے عوام اس سے مطمئن نہیں تھے اور وہ مزید اصلاحات کا مطالبہ کرتے رہے۔ اس کے بعد ایک اور ایکٹ 1892 میں منظور ہوا۔ اس میں زیادہ حقوق اور اختیارات مقامی لوگوں کو دیے گئے، لیکن اس میں بھی مسلمانوں کی خواہشات کے مطابق کچھ بھی نہیں تھا۔ 1892 کے بعد اس میں زیادہ شدت آتی چلی گئی اور اصلاحات کا مطالبہ زور پکڑتا چلا گیا۔ 1883 میں مقامی حکومت خود اختیاری کا آغاز ہوا اور مقامی ادارے قائم کر کے انتخاب کا طریقہ پہلی بار رائج کیا گیا، لیکن انتخابات کے بعد مسلمان نتائج سے بہت زیادہ مایوس ہوئے کیونکہ ہندوؤں نے اپنی عددی برتری کی وجہ سے مقامی اداروں پر اپنی اجارہ داری قائم کر لی تھی اور مقامی کونسلوں میں مسلمانوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی۔ سر سید کو یہ طریقہ انتخاب پسند نہ آیا کیونکہ اس طریقے سے صرف اکثریت کی حکومت کا قیام ہی عمل میں آ سکتا تھا۔ صفحہ نمبر 143 سر سید نے مغربی طریقہ انتخاب کو برصغیر جیسے علاقے کے لیے ناموزوں قرار دیا کیونکہ یہاں پر کئی قومیں بستی تھیں۔ انہوں نے ایک فرد ایک ووٹ کی بنیاد پر مخلوق طریقہ انتخاب کا مسلمان حکومت سے مطالبہ کیا اور مسلمانوں کے لیے الگ نشستیں مخصوص کرنے کے بارے میں کہا۔ انہوں نے ایک فرد ایک ووٹ کی بنیاد پر مخلوق طریقہ انتخاب کا مسلمان حکومت کے لیے مطالبہ کیا اور مسلمانوں کے لیے الگ نشستیں مخصوص کرنے کے بارے میں کہا۔ سر سید کی اس بات کو مان لیا گیا لیکن مسلم لیگ نشستوں پر جن مسلم ارکان کو نامزد کیا گیا وہ مسلمانوں کے نمائندے نہیں تھے۔ اس طرح مخصوص نشستوں کا طریقہ بھی ناکام ہو گیا۔
سر سید کی وفات کے بعد حالات بہت تیزی کے ساتھ تبدیل ہو گئے۔ 1905 میں تقسیم بنگال سے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان اختلافات پیدا ہوئے۔ انہی دنوں 1906 میں سیکریٹری برائے امور ہند لارڈ مالڈلے نے برصغیر میں نئی اصلاحات کے نفاذ کا منصوبہ پارلیمنٹ میں پیش کیا تو مسلم رہنماؤں نے اپنے قومی مفادات کے تحفظ کے لیے سر آغا خان کی قیادت میں لارڈ منٹو سے ملاقات کی۔ شملہ کے مقام پر یہ وفد وائسرائے سے ملا اور ایک عرضداشت پیش کی۔ اس میں اہم ترین مطالبہ برصغیر مسلمانوں کے لیے جداگانہ انتخاب کا تھا۔ جداگانہ انتخاب کا مطالبہ مسلمانوں کے لیے ایک نعرہ بن گیا۔ وفد نے متناسب نمائندگی کے حصول کے لیے مطالبہ پیش کیا تو سیاسی حالات ایک نئے موڑ پر پہنچ گئے۔ ہندوؤں نے جداگانہ انتخاب کے مطالبہ پر بہت زیادہ تنقید کی اور اس کو قومی یکجہتی کے خلاف قرار دیا۔ 1906 میں ایک سیاسی جماعت آل انڈیا مسلم لیگ، جو مسلمانوں کی پہلی سیاسی جماعت تھی، اس کو تشکیل دیا گیا۔ اس جماعت کا ایک اہم کام جداگانہ انتخابی طریقے کے لیے جدوجہد کرنا تھا۔ اس سلسلے میں مسلم لیگ نے 3 سال تک مسلسل جدوجہد کی۔ آخر کار مسلم لیگ جداگانہ انتخابی طریقہ منوانے میں کامیاب ہو گئی۔ اس وقت برطانیہ میں لبرل پارٹی برسر اقتدار تھی، جو جمہوری قدروں کی ترقی کے لیے مسلسل کام کرتی آ رہی تھی۔ اس جماعت نے 1909 میں منٹو مارلے اصلاحات کو نافذ کیا اور مسلمانوں کے جداگانہ انتخاب کو مان لیا۔ مسلمان جداگانہ انتخاب کے لیے جتنی زیادہ جدوجہد کر رہے تھے، ہندوؤں نے اس مطالبے کی اتنی ہی مخالفت کی۔ انہوں نے اس کو ہندو مسلم تعلقات کے منافی قرار دیا۔ ایسے میں سید امیر علی نے برطانیہ میں اپنے قیام کے دوران پارلیمنٹ اور حکومت کے ارکان کو جداگانہ طریقہ انتخاب کے لیے قائل کیا، جس میں وہ کامیاب ہوئے۔ منٹو مارلے اصلاحات 1909۔ منٹو مارلے اصلاحات 1909 برطانوی ہند کے وائسرائے لارڈ منٹو اور سیکریٹری برائے امور ہند لارڈ مارلے نے کی مشترکہ کوششوں سے ایک مسودہ تیار کیا گیا۔ صفحہ نمبر 144۔ اس مسودہ قانون کو برطانوی پارلیمنٹ نے منظور کیا اور 1909 میں برصغیر میں نافذ کر دیا۔ اس قانون میں برصغیر کے مقامی باشندوں کے لیے سیاسی اصلاحات کا ایک نظام ترتیب دیا گیا۔ اس فیصلے کو تاریخ میں منٹو مارلے اصلاحات کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ 20ویں صدی کے ابتدائی چند سال برصغیر کی سیاسی تاریخ میں بہت اہم ثابت ہوئے۔ تقسیم بنگال کے خلاف ہندوؤں نے ایجیٹیشن شروع کر دی۔ ہندوؤں کا رد عمل شروع میں انگریزوں کے خلاف تھا، بعد میں مسلمان بھی اس کی زد میں آ گئے۔ برصغیر کی عوام کو مطمئن کرنے کے لیے لارڈ منٹو نے اصلاحات کا مسودہ منظور کروایا۔ 1909 کے ایکٹ کا مسودہ برطانوی دارالعلوم میں حکومت کی طرف سے متعارف کروایا گیا۔ کانگریس کے حامی ارکان کانگریس کے حامی ارکان پارلیمنٹ نے تمام نکات کو تسلیم کر لیا، لیکن جداگانہ طریقہ انتخاب کی سخت مخالفت کی۔ لارڈ مارلے نے جداگانہ انتخابی طریقے کا دفاع کیا اور حکومت کو یہ بتایا کہ حکومت اس کو کیوں نافذ کرنا چاہتی ہے۔ اس نے مسلمانوں کی نمائندگی کا مسئلہ ایوان میں پیش کیا اور کہا کہ جداگانہ انتخابی طریقے سے بڑھ کر کوئی دوسرا طریقہ ان کی متناسب نمائندگی کی ضمانت نہیں دے سکتا۔ اس نے جداگانہ انتخاب کے بارے میں مزید دلائل دی اور بتایا کہ اس قسم کے نظام کا تجربہ 1 سے زیادہ ممالک میں ہو چکا ہے۔ مسلمانوں کے وفد نے 1905 میں شملہ کے مقام پر لارڈ منٹو کو جو عرضداشت پیش کی تھی، اس میں 3 اہم مطالبے کیے گئے تھے۔ نمبر 1، مسلمانوں کے لیے تمام کونسلوں میں جداگانہ انتخابی طریقہ رائج کیا جائے۔ 2، مسلمانوں کی تاریخی اور سیاسی اہمیت کے پیش نظر انہیں ان کی آبادی کے تناسب سے زیادہ نمائندگی دی جائے۔ اور 3، وائسرائے کی انتظامی کونسل میں اگر ایک ہندو رکن لیا جائے تو ایک مسلم رکن کو بھی شامل کیا جائے۔ لارڈ مارلے نے اپنی تقریر میں پہلے دونوں مطالبات کو حق میں سفارش کی، البتہ اس نے تیسرے نقطہ کو تسلیم کرنے سے معذوری کا اظہار کیا۔ لارڈ مارلے کے بعد انڈر سیکریٹری برائے امور ہند مسز بیکانن نے مسلمانوں کے لیے جداگانہ انتخابی طریقہ کی حمایت میں تقریر کی اور ایوان سے یہ درخواست کی کہ مسودہ کو مکمل طور پر منظور کر دیا جائے۔ مسٹر بیکانن نے ماضی میں
ماضی قریب میں لارڈ منٹو سے مسلم وفد کی ملاقات اور ان سے کیے گئے وعدوں کا ذکر اپنی تقریر میں کرتے ہوئے زور دیا۔ اپنے وعدوں کا ذکر اپنی تقریر میں کرتے ہوئے زور دیا کہ حکومت کو اپنے نمائندے کے وعدوں کو پورا کر کے برصغیر کے مسلمانوں کے دلوں میں حکومت کے لیے موجود اعتماد کو اور مضبوط بنانا چاہیے۔ آخرکار اس وقت وزیر اعظم اس کو الزبتھ نے اپنی تقریر میں لارڈ مارلے اور مسٹر بخانن کی تجاویز سے اتفاق کیا اور مسودے کو منظور کر لیا گیا۔ صفحہ نمبر 145، مین ریفارم یعنی اہم اصلاحات۔ منٹو مارلے ایکٹ کے مطابق اہم اصلاحات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، اصلاحات کے بعد برصغیر کے درجے میں کوئی بھی فرق نہ پڑا۔ تاج برطانیہ کے ماتحت اس کی حیثیت کو برقرار رکھا گیا۔ گورنر جنرل کو قانون ساز کونسل کے مشوروں کے ساتھ نظام حکومت چلانے کا طریقہ اپنانے کو کہا گیا۔ کونسل کے ارکان کے اختیارات میں اضافہ سے کچھ تبدیلیاں ہوتی نظر آئیں۔ منٹو مارلے اصلاحات دستوری ارتقاء کی ایک کڑی تھی اور آگے چل کر مقامی باشندوں کو مزید اختیارات حاصل ہوئے۔ 2، مرکز اور صوبوں کی سطح پر الگ الگ کونسلیں موجود تھیں۔ 1909 کی اصلاحات نے لوگوں کو کونسلوں میں شرکت کا موقع دیا۔ گورنر جنرل کی انتظامی کونسل میں ایک ہندوستانی کا تقرر ہوا۔ بعد میں مدراس، بمبئی اور بنگال کے صوبوں میں گورنروں کی انتظامی کونسلوں کی غیر سرکاری ارکان کی تعداد 2 سے 4 کر دی گئی۔ مقامی ارکان کے اضافے سے عوام اور سیاستدانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ 3، منٹو مارلے اصلاحات میں مسلمانوں کی جداگانہ انتخابات کا مطالبہ مان لیا گیا تھا اور ہر سطح پر مسلمانوں کے لیے الگ نشستیں مقرر کی گئیں۔ ان مخصوص نشستوں کے لیے ووٹ دینے کا اختیار صرف مسلم ووٹروں کو تھا اور ان نشستوں پر انتخاب بھی صرف مسلمان ہی لڑ سکتے تھے۔ مرکزی قانون ساز کونسل میں مسلم ارکان کی تعداد 5 مقرر کی گئی۔ 4، قانون ساز کونسلوں کے انتخاب کا حق عوام کو براہ راست حاصل نہیں تھا، بلکہ میونسپل کمیٹیوں، ڈسٹرکٹ بورڈوں، ایوان ہائے تجارت، یونیورسٹیوں کے ارکان اور بڑے بڑے جاگیرداروں کو ووٹ دینے کے لیے انتخابی ادارہ کا درجہ دیا گیا۔ اس بالواسطہ انتخابی طریقہ کو اگرچہ پسند نہ کیا گیا لیکن مستقبل میں جمہوری نظام کے ارتقاء کے لیے مفید سمجھا گیا۔ 5، مرکزی قانون ساز کونسل میں وائسرائے کی انتظامی کونسل کے 8 ارکان کے علاوہ کچھ زائد ارکان بھی شامل تھے جن کی کل تعداد 60 تھی۔ ان کی تفصیل درج ذیل ہے۔ غیر سرکاری ملازمین 5، سرکاری ملازمین 28، منتخب کردہ غیر مسلم ارکان 22، منتخب کردہ مسلم ارکان 5 اور انتظامی کونسل کے ارکان 8۔ صفحہ نمبر 146، پوائنٹ نمبر 6، صوبائی قانون ساز کونسلوں کی تشکیل کے لیے ہر صوبے میں الگ قانون ساز کونسل کا قیام عمل میں لایا گیا۔ ارکان کی تعداد کو زیادہ سے زیادہ بڑھا کر 54 تک کر دیا گیا۔ مختلف صوبوں میں کونسلوں کے ارکان کی تعداد یہ تھی۔ اب میرے سامنے ایک جدول ہے، ایک خاکہ ہے، ایک ٹیبل ہے اور اس میں 8 کالم ہیں۔ پہلے کالم میں صوبے ہیں، دوسرے کالم میں ہے کل نامزد ارکان، تیسرے کالم میں ہے نامزد سرکاری ارکان، چوتھے کالم میں ہے انتظامی نمائندے، 5ویں کالم میں ہے نامزد غیر سرکاری ارکان، 6ٹھے کالم میں ہے نامزد ماہرین، 7ویں کالم میں ہے غیر مسلم منتخب اراکین اور 8ویں کالم میں ہے مسلم منتخب ارکان۔ اب ہم ایک ایک کالم سے دیکھتے ہیں۔ صوبہ ہے بمبئی، کل نامزد ارکان 49، نامزد سرکاری ارکان 15، انتظامی نمائندے 4، نامزد غیر سرکاری ارکان 7، نامزد ماہرین 2، غیر مسلم منتخب اراکین 17 اور مسلم منتخب ارکان 4۔ اسی طرح اگلا صوبہ ہے بنگال اور اس میں کل نامزد ارکان 54، نامزد سرکاری ارکان 16، انتظامی نمائندے 4، نامزد غیر سرکاری ارکان 4، نامزد ماہرین 2، غیر مسلم منتخب اراکین 23 اور مسلم منتخب ارکان 5۔ اس طرح مدراس اگلا صوبہ ہے اور اس میں ہیں کل نامزد ارکان 49، نامزد سرکاری ارکان 17، انتظامی نمائندے 4، نامزد غیر سرکاری ارکان 5، نامزد ماہرین 2، غیر مسلم منتخب اراکین 19 اور مسلم منتخب ارکان 2۔ اگلا صوبہ تھا بہار اور اس میں کل نامزد ارکان کی تعداد تھی 45، نامزد
سرکاری ارکان تھے 15، انتظامی نمائندے تھے 4، نامزد غیر سرکاری ارکان تھے 4، نامزد ماہرین تھے 1، غیر مسلم منتخب اراکین تھے 17 اور مسلم منتخب ارکان تھے 4۔ اگلا صوبہ ہے یو پی یعنی اتر پردیش، اور اس میں اس وقت نمائندے تھے کل نامزد ارکان تھے 50 اس کے، نامزد سرکاری ارکان تھے 20، انتظامی نمائندے تھے 1، نامزد غیر سرکاری ارکان تھے 6، نامزد ماہرین تھے 2، غیر مسلم منتخب اراکین تھے 17 اور مسلم منتخب ارکان تھے 4۔ اگلا صوبہ ہے آسام، اور اس میں اس وقت تھے کل نامزد ارکان 26، نامزد سرکاری ارکان تھے 9، انتظامی نمائندہ تھا 1، نامزد غیر سرکاری ارکان تھے 4، نامزد ماہرین میں سے تھا 1، غیر مسلم منتخب اراکین تھے 9 اور مسلم منتخب ارکان تھے 2۔ اور آخری صوبہ تھا برما، اس میں اس وقت تھے کل نامزد ارکان 18، نامزد سرکاری ارکان 6، انتظامی نمائندہ 1، نامزد غیر سرکاری ارکان 8، نامزد ماہرین 2، غیر مسلم منتخب اراکین 12 اور مسلم منتخب ارکان 6۔ پوائنٹ نمبر 7، 1892 کے ایکٹ کے تحت جو اختیارات کونسلوں کو حاصل تھے ان میں کافی زیادہ اضافہ کر دیا گیا۔ اراکین کو بجٹ اور دیگر سرکاری مسودات پر اظہار رائے کا زیادہ موقع فراہم کیا گیا۔ منٹو مارلے اصلاحات میں ارکان کو عوام کے مسائل کے متعلق بحث کرنے کا اختیار تو مل گیا تھا، لیکن وہ چند امور کے بارے میں بے اختیار تھے۔ مثلاً عدالتوں کے فیصلوں، ہندوستان کے دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات، مذہبی اور قرضوں پر سود کے متعلق ارکان بحث نہیں کر سکتے تھے۔ صفحہ نمبر 146 جاری ہے ماحصل یعنی کنکلوژن۔ جب منٹو مارلے اصلاحات کا نفاذ ہوا تو ملا جلا رد عمل سامنے آیا۔ مسلم لیگ نے جدا کانہ انتخاب کا حق ملنے کو اپنی کامیابی تصور کیا اور اس پر خوشی کا اظہار کیا، اور ہندوؤں اور ان کی جماعت انڈین نیشنل کانگریس میں مایوسی کی ایک لہر دوڑ گئی اور اکثر ہندو حلقوں نے اصلاحات پر سخت تنقید کی۔ صفحہ نمبر 143۔ جبکہ کچھ ہندو سیاستدانوں نے 1909 کے کونسلر ایکٹ کی تشریح اپنے مفادات کے مطابق کرتے ہوئے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ ایکٹ کے نفاذ کے ساتھ ہی برطانوی انداز کا پارلیمانی نظام ملک میں نافذ ہو گیا ہے، لیکن فوری طور پر لارڈ مارلے نے ایک بیان کے ذریعے اس تاثر کو ختم کر دیا اور یہ واضح کر دیا کہ حکومت اس ایکٹ کے ذریعے پارلیمانی طرز کو رائج کرنے کا تصور نہیں رکھتی۔ ہندوؤں کو اس وضاحت سے بہت زیادہ پریشانی ہوئی۔ منٹو مارلے اصلاحات میں مسلم قوم کو جداگانہ حق انتخاب دے کر حکومت نے ان کی قومی حیثیت کو باقاعدہ تسلیم کر دیا۔ یہ مسلم لیگ کا ایک زبردست کارنامہ تھا کہ وہ اس کے حصول میں کامیاب ہوئی تھی، کیونکہ حکومت نے مسلمانوں کے قومی تشخص کو مان کر دو قومی نظریے کی توثیق کر دی تھی۔ کانگریس اور مسلم لیگ میں بنیادی اختلاف اس بات پر تھا کہ کانگریس برصغیر کو صرف ایک یعنی ہندوستانی قوم کہتی تھی، جبکہ مسلم لیگ مسلمان قوم کی جداگانہ حیثیت کو منوانا چاہتی تھی۔ جبکہ منٹو مارلے اصلاحات میں کانگریسی موقف کی تردید ہوئی تھی، جبکہ چند اعتدال پسند ہندو رہنماؤں نے حکومت کے اقدام کو سراہا تو انتہا پسند کافی حد تک کمزور ہو گئے۔ کانگریس کے اندر اعتدال پسندوں نے انتہا پسندوں کی سرگرمیوں کو کافی حد تک بدھم کر کے حکومت کی مدد کی۔ اس اعتبار سے یہ حکومت کی ایک اہم کامیابی تھی۔ کچھ ماہرین کا یہ خیال تھا کہ منٹو مارلے اصلاحات سے عملی جمہوری اصولوں کو کوئی خاص اہمیت نہیں ملی، کیونکہ گورنر جنرل اور گورنروں نے قانون ساز کونسلوں کے بارے میں جو بحث کی تھی اس سے کوئی زیادہ اختیارات کونسلوں کو نہیں ملے تھے، کیونکہ کونسل صرف مشورہ دے سکتی تھی اور زیادہ جمہوری فعال کردار ادا کرنے سے قاصر تھی۔ مرکزی قانون ساز کونسل میں کل 128 قراردادوں میں سے صرف 24 کو منظور کروایا گیا۔ قانون ساز کونسلوں میں سرکاری اور نامزد ارکان کی ایک اکثریت کی وجہ سے بھی منتخب ارکان زیادہ فعال کردار ادا کرنے کے قابل نہیں تھے۔ نوکرشاہی کا کنٹرول پہلے ہی کی طرح تھا۔ 1909 کا ایکٹ توقعات پر پورا نہ اتر سکا اور نہ ہی مقامی آبادی کی خواہشات کے مطابق تھا۔ یعنی منٹو مارلے اصلاحات تنقید کا نشانہ بنی، لیکن مسلمانوں کے نقطۂ نظر سے یہ بہت زیادہ بہتر تھا، کیونکہ اس میں مسلمانوں کا جداگانہ حق نیابت کا اصول مان لیا گیا تھا، جس کے لیے مسلمان کئی سالوں سے کوشش کر رہے تھے۔ صفحہ نمبر 148۔ میثاق لکھنؤ یعنی لکھنؤ پیکٹ۔ اسباب: 20ویں صدی کے ابتدائی 10 برس برصغیر کے مسلمانوں کے لیے مجموعی طور پر پرسکون رہے، اور ان کا نقطہ نظر یہی رہا کہ برصغیر کی آزادی اور ترقی کے لیے نام پر کانگریس جو مطالبات کر رہی ہے ان سے صرف
ہندو اکثریت کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اس کے بعد وہ داخلی اور خارجی تعلقات واقعات کا ایک ایسا سلسلہ آیا کہ مسلمانوں کے دل و دماغ پر انگریز دشمن جذبات چھا گئے۔ مسلمان اور ہندو انگریز کی مخالفت میں متحد ہو گئے۔ کانگریس اور مسلم لیگ ایک دوسرے کے حریف بن گئے۔ اتحاد و اشتراک کا یہ عمل 1922 تک جاری رہا۔ اس کا پھل مساک لکھنؤ تھا۔ ان حالات اور واقعات کے اسباب جنہوں نے مسلم سیاست کے دور جدید کو جنم دیا مندرجہ ذیل تھے۔ نئی قیادت، نمبر 1، نئی قیادت۔ 1911 سے 1913 کے سال مسلم لیگ کے لیے بحرانی سال تھے۔ قوم کے پرانے رہنمائی کے کر کے دنیا سے رخصت ہو چکے تھے یا گوشہ نشین تھے۔ ہوا کا رخ بدلا تو حقوق کی سیاست بھی بدلی، تو قوم کی سیاست بھی بدلی۔ نئی سیاست سے نمٹنے کے لیے نئی قیادت ابھری۔ اس قیادت کے اہم رکن محمد علی جوہر بھی مولانا نہیں تھے، ظفر علی خان اور ابوالکلام آزاد تھے۔ اس قیادت کے اہم ارکان محمد علی جو ابھی مولانا نہیں تھے، ظفر علی خان اور ابوالکلام آزاد تھے۔ یہ عجب اتفاق ہے کہ یہ تینوں ارکان ادیب اور اخبار نویس تھے۔ تینوں کو مذہب سے گہری وابستگی تھی۔ تینوں بلا کے مقرر تھے۔ محمد علی اور ظفر علی خان شاعر بھی تھے۔ محمد علی نے اپنی زندگی میں کبھی اپنے آپ کو جوہر نہیں کہلوایا۔ یہ بدعت ان کی وفات کے 30 سال بعد چلی۔ انہوں نے آکسفورڈ سے تاریخی عصر جدید میں ڈگری حاصل کی اور برسوں محمد علی آکسن کہلاتے رہے۔ کلکتہ سے ہفتہ وار کامریڈ نکلتا رہا۔ انہوں نے اپنی صحافتی زندگی کا آغاز کیا تھا، جس سے تقسیم بنگال منسوخ ہوئی تو وہ اپنے اخبار کو ساتھ لے کر نئے دارالسلطنت میں چلے آئے۔ محمد علی کو انگریزی زبان پر بے پناہ قدرت تھی، اس لیے ان کا اخبار انگریزوں میں بہت مقبول تھا۔ ساتھ ہی انہوں نے عوام کی ذہنی تربیت کے لیے اردو اخبار ہمدرد بھی نکالا۔ ظفر علی خان اخبار زمیندار کے ذریعے مسلمانوں کا سیاسی شعور بیدار کیا۔ وہ بہت اعلیٰ درجے کے مترجم اور بڑے قادر الکلام شاعر تھے۔ ابوالکلام آزاد کا ہفتہ وار جریدہ الحلال کلکتہ سے نکلتا تھا۔ اس کے مضامین اپنی ادبیت اور اپنی حرارت کی وجہ سے اور دینی حرارت کی وجہ سے خاص طور پر مقبول تھے۔ صفحہ نمبر 149۔ اقبال بھی اس زمانے میں اپنی شہرت کے نصف النہار تک پہنچ چکے تھے۔ ان کی نظمیں ہلال عید، شکوہ جواب شکوہ، فاطمہ بنت عبداللہ اور حضور رسالت باب میں اسلامی دنیا کے مسائل اور مصائب کی عکاسی کرتی تھیں۔ محمد علی جناح 1913 میں مسلم لیگ میں شامل ہوئے۔ اگرچہ جوان سال لیکن سیاست کے پیچ و خم سے بہت واقف تھے۔ کانگریس کے چوٹی کے لیڈروں میں شمار ہوتے تھے۔ ان کی سب سے بڑی خواہش اور کوشش یہی تھی کہ ہندوؤں اور مسلمانوں میں کوئی ایسا اتحاد ہو جائے جس کے ذریعے ملک کو بیرونی غلبے سے نجات ہو۔ 1916 والا مساک لکھنؤ انہی کی کوششوں کا ثمر ہے۔ داخلی صورتحال۔ اس دور میں برصغیر میں مندرجہ ذیل ایسے واقعات پیش آتے رہے جو انگریزوں کے خلاف مسلمانوں کے جذبات بھڑکانے اور ہندوؤں کی طرف مسلمانوں کے انداز فکر میں تبدیلی کا سبب بنے۔ نمبر 1، تقسیم بنگال کی تنسیق۔ وزیر ہند نے تقسیم بنگال کو ایک طے شدہ حقیقت قرار دیا تھا، لیکن دسمبر 1911 میں لارڈ مارلے کی طے شدہ حقیقت کو تقسیم بنگال کی تنسیق سے الٹ پلٹ کر رکھ دیا۔ ہندوؤں کو تقسیم بنگال کی تنسیق پر اس قدر خوشی حاصل ہوئی کہ انہوں نے شہروں اور دیہاتوں میں چراغاں کیا، کھلے میدانوں میں ہزاروں من ایندھن جلایا اور روشنی کر کے فتح کا جشن منایا۔ مسلمانوں کو اپنی بے حیثیتی کا نظارہ ہو گیا۔ اب مسلمانوں کے پاس اس بات کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ اپنے مستقبل کو سنوارنے کے لیے انگریزوں کی طرف دیکھنا چھوڑ دیں اور صرف اپنی قوت بازو پر بھروسہ کریں۔ 2، مسلم لیگ کے آئین میں تبدیلی۔ اتحاد کانفرنس کے بعد کانگریس کے رہنماؤں نے مسلم لیگ کے جلسوں کی رونق بڑھانا شروع کر دی۔ یہ لیڈر نہایت معتدل مزاج، سمجھدار اور صلح پسند تھے جو مذہبی اختلاف سے بالاتر ہو کر برصغیر کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا چاہتے تھے۔ ان رہنماؤں میں گوپال کرشن گوکھلے کا نام سر فہرست ہے۔ 19 دسمبر 1907 میں کانگریس سے انتہا پسندوں کو نکالا جا چکا تھا۔ مسلمانوں کی داخلی اور خارجی پریشانیوں نے مسلم لیگ کے ذہن کو بھی متاثر کیا۔ صفحہ نمبر 150۔ اس ماحول میں 23 مارچ 1923 کو
لکھنؤ میں مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس ہوا جس کی صدارت میاں محمد شفیع نے کی۔ ہندو لیڈروں کے ساتھ قائد اعظم بھی اس میں شریک تھے۔ اس اجلاس میں مسلم لیگ کے اغراض و مقاصد میں تبدیلی کی گئی اور ان کو اس طرح مرتب کیا گیا: ہندوستانیوں میں تاج برطانیہ کے لیے وفاداری کے جذبات کا فروغ، مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ اور مندرجہ بالا مقاصد کو نقصان پہنچائے بغیر برصغیر میں ایک ایسی حکومت خود اختیاری کا قیام جو برصغیر کے حالات کے مناسب ہو۔ مناسب حکومت خود اختیاری کا مطلب ایسی حکومت تھا جس میں مسلمانوں کو حکومت میں ان کا جائز حصہ ملے۔ کانگریس برطانوی حکومت سے حکومت خود اختیاری کا مطالبہ کیا کرتی تھی جس سے انگریز بدکتے تھے۔ اب مسلم لیگ نے بھی ویسا ہی مطالبہ کر دیا تھا جس کا مطلب یہ تھا کہ سیاسی طور پر مسلم لیگ و کانگریس ہم آہنگ ہیں۔ اس لیے دسمبر 1913 کے کانگریس کے سالانہ اجلاس کراچی نے ایک قرارداد کے ذریعے مسلم لیگ کے دستور میں ترمیم کے اقدام کا خیر مقدم کیا۔